ہر سال رمضان آتا ہے لیکن ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ اس بار صرف روزہ نہیں رکھنا، اس بار اپنی پوری زندگی کا ڈائریکشن بدلنا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، یہ زندگی کو دوبارہ سیٹ کرنے کا گولڈن چانس ہوتا ہے۔ اگر انسان سچ میں چاہے تو یہ 30 دن اس کی پوری سوچ، عادتیں، روٹین اور رب سے تعلق سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اکثر ہم رمضان شروع تو بہت جذبے سے کرتے ہیں۔ پہلا روزہ، پہلی تراویح، پہلی سحری، دل میں عجیب سی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن 7 سے 10 دن بعد روٹین ٹوٹنے لگتی ہے، نیت کمزور ہو جاتی ہے، تھکن حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان گزرتا چلا جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار ہم 30 دن کا کلیئر پلان بنائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی نہ رہیں جیسے پہلے تھے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے۔ رمضان کا اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا اور اپنی زندگی کو اللہ کی طرف موڑ دینا۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو پہلا کام ہوگا نیت کو صاف رکھنا۔ اپنے دل سے کہو، یا اللہ، میں اس رمضان میں صرف روزہ نہیں رکھنا چاہتی، میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ روز صبح سحری کے وقت دل سے کہنا۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کا اندر سے ایٹیٹیوڈ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب پہلے 10 دن کا پلان سمجھ لو۔ پہلے 10 دن رحم کے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں فوکس ہوگا صفائی پر، صرف گھر کی نہیں، دل کی صفائی۔ روز ایک برائی آئیڈینٹیفائی کرو، صرف ایک، جیسے غصہ، جیسے جلنا، جیسے وقت ضائع کرنا، جیسے نماز میں سستی، اور پھر اس دن صرف اس ایک برائی پر کام کرو۔ اگر غصہ مسئلہ ہے تو آج ڈیسائیڈ کرو کہ غصہ آئے گا تو میں چپ رہوں گی۔ اگر وقت ضائع کرنا مسئلہ ہے تو آج ڈیسائیڈ کرو کہ موبائل صرف ضرورت کے لیے یوز کروں گی۔ اس طرح 10 دن میں 10 برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ سوچو، اگر ہر رمضان ایسا ہو تو 3-4 سال میں انسان بالکل بدل سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز کو پرائیورٹی دو، صرف فرض نہیں، کوشش کرو کہ سنت بھی پڑھو، لیکن کنسسٹنسی رکھو۔ قرآن کے ساتھ کنیکشن اسٹارٹ کرو، روز کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ جب انسان اللہ کا کلام سمجھنے لگتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ اب دوسرے 10 دن آتے ہیں، یہ مغفرت کے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں کا فوکس ہوگا معافی پر۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ صرف استغفار کرو دل سے۔ آنسو آئے تو اور اچھا، نہ آئے تو بھی کوئی بات نہیں، بس دل جھکا ہوا ہو۔ سوچو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی بار کسی کا دل دکھایا ہوگا، ان سب پر معافی مانگو۔ پھر لوگوں سے معافی، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو میسج کر دو، یا کم از کم دل سے دعا کرو کہ اللہ ان کو خوش رکھے۔ معافی دینا بھی سیکھو، دل میں جو پرانے گلے شکوے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ رمضان دل ہلکا کرنے کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں صدقہ شروع کرو، ضروری نہیں بہت پیسہ ہو، تھوڑا سا بھی چلے گا، یا کسی کو کھانا کھلا دو یا کسی کی مدد کر دو۔ صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب آخری 10 دن آتے ہیں، یہ نجات کے دن ہیں۔ ان دنوں میں فوکس ہوگا گہرا کنیکشن۔ موبائل کا یوز کم سے کم کرو، رات کو تھوڑا وقت تنہا بیٹھو، اللہ سے بات کرو، دل سے مانگو، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ اب پریکٹیکل روٹین سمجھ لو۔ سحری میں اٹھ کر صرف کھانا مت کھاؤ، 2 رکعت تہجد پڑھ لو، صرف 2 ہی صحیح، پھر 5 منٹ دعا کرو۔ فجر کے بعد ترنت نہ سو جاؤ، 10 منٹ قرآن پڑھ لو، پھر اگر ضرورت ہو تو سو جاؤ۔ دن میں جب بھوک لگے تو یاد کرو کہ میں صرف کھانے سے نہیں رک رہی، میں گناہ سے بھی رک رہی ہوں۔
زبان کا روزہ رکھو، غیبت سے رکو، شکایت سے رکو، فضول باتوں سے رکو۔ آنکھوں کا روزہ رکھو، غلط چیز نہ دیکھو۔ دماغ کا روزہ رکھو، نیگیٹو سوچ کم کرو۔ ہر روزہ ایک ٹریننگ ہے، اگر 30 دن تک ٹریننگ چلتی رہی تو عادت بن جاتی ہے۔ رمضان میں اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھو، اوور ایٹنگ نہ کرو، سمپل کھانا کھاؤ، پانی زیادہ پیو۔ باڈی ہیلدی ہوگی تو عبادت میں مزہ آئے گا۔ ہر دن ایک چھوٹا ٹارگیٹ لکھو، جیسے آج 100 دفعہ استغفار، آج کسی کو خوش کرنا، آج غصہ کنٹرول کرنا، آج 2 پیج قرآن۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیکن لگاتار۔ رمضان کے آخری دن جب آئیں تو خود سے پوچھنا، کیا میں پہلے جیسا ہوں یا کچھ چینج آیا ہے؟ اگر آپ نے صرف 3 چیزیں بھی امپروو کر لی، جیسے نماز ٹائم پر، غصہ کم اور قرآن سے کنیکشن، تو یہ رمضان سکسیسفل ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی روٹین کو جاری رکھنا۔ رمضان میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تو عید پر بھی نہ چھوڑو اور عید کے بعد بھی نہ چھوڑو۔ اگر موبائل کم یوز کرنا سیکھ لیا تو اس کو دوبارہ زندگی پر حاوی نہ ہونے دو۔ رمضان ایک اسکول ہے، 30 دن کی ٹریننگ ہے، عید اس کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ نے دل سے محنت کی تو عید والے دن صرف نئے کپڑے نہیں، نیا دل بھی ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ پرفیکٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس رمضان اپنی زندگی کا ڈائریکشن چینج کرو، چھوٹے سٹیپس لو لیکن کنسسٹنٹ رہو۔ ہو سکتا ہے آپ پوری طرح پرفیکٹ نہ ہو پاؤ، لیکن اگر آپ 10% بھی بیٹر ہو گئے تو یہ بھی جیت ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن ہر سال ہم نہیں ہوتے۔ اس بار اس مہینے کو سیریس لو، اس بار اپنے رب کو پرائیورٹی دو، اس بار اپنی روح کو بھوکا مت رہنے دو۔ اگر آپ نے یہ 30 دن سچ میں پلان کے ساتھ گزارے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف رمضان نہیں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اور جب زندگی اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر انسان اکیلا نہیں رہتا، اس کا ہر دن آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ روشن ہو جاتی ہے۔ یہ 30 دن آپ کا موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ آج ہی ڈیسائیڈ کرو کہ اس رمضان میں صرف روزہ نہیں رکھوں گی، میں اپنی زندگی بدلوں گی، انشاءاللہ۔